بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہم جو ہے وہ مشق نمبر 12 کا حصہ جیم جو ہے وہ پڑھ رہے ہیں۔ سبق نمبر 13 عربی کے معلم سے اسماء استفہام کے بارے میں جو سبق ہے اسی کی ایکسرسائز میں سے مشق نمبر 12 کا حصہ جیم پڑھنے جا رہے ہیں، جس میں عربی میں سوالات کے جوابات دینے ہیں۔ چلے پہلا سوال ما ھذا، کسی بھی چیز کا جواب دیتے ہیں فردی۔ ما ھذا، میں نے پوچھا یہ کیا ہے، بتائیں۔ چلو ما ھذا، ھذا قلم الرصاص، یہ پینسل ہے۔ آپ بتائیں ما ھذہ، ھذہ جیسے ٹیبل کی طرف۔ اچھا ہاں ان کی باری ہے، آپ بتائیے ما ھذہ، کوئی بھی جواب دیتے ہیں آپ۔ ما ھذہ، ھذہ سیارۃ۔ اب اگلا جو سوال ما ذاک، ما ذاک سوال کا ترجمہ بتائیں پہلے آپ کیا سمجھے، وہ کیا ہے؟ وہ کیا ہے، جواب دیں۔ ذات الکرسی، نہیں ذات الکرسی، ذا کل بولیں گے نا تو پھر جواب اچھا صحیح، ذات کا کرسی، ذا کا کرسی، وہ کرسی ہے۔ اچھا اب آپ سے سوال ہے حضرت، ما تل کا، تل کا عصایا، وہ میری لاٹھی ہے۔ دھیرے بنا دیا بھائی، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ تل کا عصایا، وہ میری لاٹھی، بالکل صحیح بنا ہے۔ مونس ہے نا تو مونس آنا چاہیے تل کا کے لیے۔ اب چلے بھائی اگلا، من ھذا، بولیے۔ ھذا رجل، من ھذانی، ھذانی بنت، نہیں ہوگا، نہیں بنتانی، ھذانی بنتانی، نہیں یہ بھی نہیں بنے گا۔ ھذانی تو دو مذکر کے لیے آتا ہے، مونس کے لیے تھوڑی آتا ہے۔ صحیح تو ھذانی صحیح ہے۔ کیا کہیں گے آپ، رجلانی، رجلانی، اور اس کے علاوہ کتابانی بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ ھذانی حضرت جاندار بے جان سب کے لیے آتا ہے اشارہ، بس دو چیز ہونی چاہیے مذکر، تو صحیح بتایا، ھذانی رجلانی۔ اب آپ بتائیے من ھؤلائی، ترجمہ بتائیں کیا مطلب ہوا، من ھؤلائی کا ترجمہ بتائیں پہلے، یہ کون ہے، یہ سب کون ہے۔ اب آپ جواب دیں۔ ہؤلائی رجال، ھؤلائی رجال یا ھؤلائی نساء، دونوں جواب آ سکتے ہیں۔ ھؤلائی تو دونوں کے لیے برابر ہے نا بھائی، مرد و عورتیں یہ سب۔ اب آپ بتائیے بھائی، ایش اسم کا، ایش اسم کا، اس کا جواب کیا دیں گے آپ۔ ایش اسم کا، جو سوال لکھا ہے اسی کے مطابق جواب دیں۔ صحیح، اب آگے چلیں۔ اگلا آپ بتائیں، این اخوک یا احمد، جی تمہارا بھائی کہاں ہے؟ اے احمد، ہاں احمد۔ اب آپ جواب دیں۔ اخی فی المدرسہ، ہاں اخی فی المدرسہ۔ آپ بتائیے حضرت، مسمو اخی کا، دیکھیں یہاں اخو کا نہیں آیا، اخی کا، وہی مضاف الیہ مضاف الیہ کرنا، مسمو اخی کا، آپ کے بھائی کا نام کیا ہے؟ ہاں اسم کو خالد، اس موقع تو غلط ہو گیا نا جواب۔ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں آپ کے بھائی کا نام کیا ہے، تو آپ تو اپنے بھائی کا بولیں گے نا۔ تو ہاں اخی بن خالد، اخی میرے بھائی، اسم اخی خالد، پورا بنایا، دوبارہ بولیں۔ اسم اخی خالد، یہ ہوگا جواب، اسم اخی خالد، یا پھر آپ کہیں گے اسمہ خالد، ان کا نام خالد۔ دونوں جواب درست ہیں، صحیح بنایا بات۔ اب اگلا سوال جو ہے وہ آپ بتائیے بھائی، من ضرب اخاک، بولیے۔ دیکھیں اس کا ترجمہ بتائیں پہلے، من ضرب اخاک کا، آپ کی بھائی کو اس نے مارا، تمہارے بھائی کو کا ترجمہ کہاں سے آ رہا ہے، دیکھیں حالت نصبی میں ہی، اخا، اخو نہیں آیا، اخا آیا، حالت نصبی میں نا، مفعول ہے نا، تو من ضرب اخو کا ہوتا تو غلط ہو جاتا۔ من ضرب اخا کا، کس سے مارا، تمہارے بھائی کو۔ تو اب آپ بتائیں بھائی کیا جواب دیا آپ نے۔ گھنٹہ ہو گیا نا، چلیں آپ بتا دیں جب تک جواب۔ جی ہاں یہ ضرب، ہاں ضرب اخی، ضرب اخی احمد، احمد، احمد نے مارا میرے بھائی کو، اور احمد کو پہلے کرتے ہیں ضرب احمد اخی۔ جی آپ نے کیا جواب بنایا اس کا، من ضرب اخاک کا۔ من ضرب اخاک کا جواب بتائیے۔ ضرب اخو، اخو کہہ رہی ہیں آپ، ہاں ضرب اخن، اور آگے کیا ہے ابھی۔ تو آپ ترجمہ بتا دیں جو آپ اس کا، جو آپ نے جملہ بتایا کیا بنے گا۔ غلط بنایا آپ نے، اس لیے غلط ہو گیا ہے کہ ضرب اخن تھوڑی آئے گا، جس کو مارا ہے وہ تو مفعول ہے، اس کو حالت نصبی میں رکھنا ہے۔ تو آپ نے یوں کہنا چاہیے تھا ضرب اخن کہیں، یا ضرب اخی ابن، میرے بھائی کو مارا ہے کس نے، والد نے۔ اخو تو ہو ہی نہیں سکتا نا، کیونکہ ورنہ تو ترجمہ ہوگا ضرب اخن کا مطلب ہوگا بھائی نے مارا ہے۔ تو آپ نے یوں کہنا ضرب ابن اخی، پھر صحیح ہے ضرب ابن اخی، مفعول جو بن رہا ہے اس کو زبر والی حالت میں رکھنا ہے۔ تو اخن تو پیش بنا، آپ نے تو فاعل بنا دیا، تو ضرب اخی ابن، والد نے مارا، یا پھر ضرب ابن
اخی. بہرحال پیش صرف اسی کو آئے گی جو فاعل ہے, جس نے مارا ہے. یہ ہو گیا جواب. اب اس کے بعد اگلا والا پڑھے آپ. من ضرب اخی. اچھا, یہ اخی کی 2 مرتبہ یا لکھی ہوئی ہے, غلط لکھی ہوئی ہے, اس کی ایک یا آنی چاہیے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, پہلے اس نے سوال کیا کہ آپ کے بھائی کو کس نے مارا, یہ ایک یا ہونی چاہیے, غلط یہ لکھا ہوا. نارمل خے یا در خی بنا دیں. تو من ضرب اخی کا مطلب کیا ہوا, کس نے مارا میرے بھائی کو. اب تمہارے بھائی کو نہیں بولا, بولا میرے بھائی کو کس نے مارا ہے بھائی, یوں کہہ رہا ہے من ضرب اخی. تو اب آپ جواب دیں. اب آپ کہیں تمہارے بھائی کو مارا ہے فلاں نے, اب یہ جواب بنے گا. ضرب 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 اخی کا اخو کا نہیں, اخو کا بھی نہیں ہوگا نا, اخی کا ہوگا. اخا کا. اخا کا, ہاں ہاں, ضرب اخا کا, یہ اولئک. ہاں ان لوگوں نے مارا ہے, ان مردوں نے مارا. ضرب اخا کا ہی ہونا چاہیے یہاں. اخا کا. مارا ہے تمہارے بھائی کو. اخا اس سے آگا کہ حالت نظمی میں مفعول بن رہا ہے تو اخا والی ہے. تو اخا کا اولئک, یا پھر پہلے اولئک کا فاعل کر دیں. ضرب اولئک الرجال اخا کا, ان مردوں نے تمہارے بھائی کو مارا. یا یوں بولتے ہیں ضرب حامد اخا کا, ضرب خالد اخا کا, لیکن اخا آنا چاہیے, اخا کا. اب اس کے بعد اگلا سوال پڑھیے حضرت قاضی صاحب. صاحب کم لک من الاخوان, کم لگا من الاخوانی, آپ کے کتنے بھائی ہیں. کتنے بھائی ہیں. لیکن یہاں بھائی بہن کا بھی ترجمہ بن سکتا ہے نارملی, کہ بھائی بول کر یعنی دونوں آ سکتے ہیں, لیکن اصل لفظی ترجمہ بھائی کا ہی ہے. چلیں آپ جواب دیں. لی اختانی بھائی, اختانی کا تو مطلب ہو گیا میری 2 بہنیں. لی اخو بھائی, لی اخ واحد, میرا ایک بھائی. صحیح, صحیح جواب دیا آپ نے. اگلا آپ پڑھ لیں بھائی. بنت من هذه, کیا مطلب ہوا اس کا, بنت من هذه, یہ لڑکی کون ہے؟ کون نہیں ہے, حالت بنت من. تو غور سے سوچیں آپ, یہاں پر اس میں استفہام کو مضاف الیہ بنایا, بنت من هذه. کس کی, ہاں, یہ لڑکی کس کی ہے؟ کس کی لڑکی ہے یہ. اب دیکھیں بنتو مضاف ہوا اور من مضاف الیہ ہو گیا, اور مضاف مضاف الیہ ہو کر کیا بن گیا, یہ مبتدا بن گیا, اور ہذه کو خبر بنا دیں اس میں مشامل محذوف نکال کر. اچھا, اگر ہم یہ اس طرح سوال بن سکتا ہے من بنتو ہاتھی, یوں بنتا نہیں, اچھا بنتا ہی نہیں. بنتا ہی نہیں ہے نا, کیونکہ کس کی لڑکی, اور ہم نے ایک قاعدہ پڑھا تھا جب اگر اس کو مضاف الیہ بنانا ہوگا تو اس میں استفہام بعد میں آ سکتا ہے. اچھا, یہ پڑھا تو تھا ہم نے قاعدہ, یہ وہی تو قاعدہ لگ رہا ہے, اسی صورت میں آ سکتا ہے. اگر ہمیں کہنا ہوتا نا یہ لڑکی کون ہے, تو پھر ہم من کو پہلے ہی لے کر آتے ہیں. من هذه البنت, کیا کہتے ہیں, کیا بولتے ہیں ہم, دیکھیں کتنا بڑا فرق ہو گیا. من هذه البنت, یہ لڑکی کون ہے, اور جب ہم نے کہا لڑکی کس کی ہے, کس کی بیٹی ہے, تو بنت من هذه ہو. یا تو بنت من هذه ہوگا, یا پھر اس کو ایک اور طریقے سے آپ بول سکتے ہو, آپ بولو گے لمن هذه البنت, یہ لڑکی کس کی, لمن هذه البنت, بنت من هذه, اس طرح ہوگا. تو بنت من هذه بہرحال یہ لڑکی کس کی, اب جواب دیں. هذه بنت حامد. ہاں, بنت حامد, یہ حامد کی لڑکی ہے. آگے چلیے. این ابوہا. ہاں, اب سوال کا ترجمہ بتائیں, جواب میں. جی, اس عورت کے, آئینہ ابوہا, اینا میں نے کہا, اینا میں نے کہا ہے, ابوہا, اس عورت کے ابو کہاں ہے. ہاں, اس عورت کے یا اس لڑکی کی جو پیچھے بات ہو رہی ہے, اس کے ابو کہاں ہیں, این ابوہا. اب جواب دیں. ابوہا فی المسجد. فی المسجد, صحیح. اگلا آپ حضرت ارأیت اباہا, دیکھیں ابا رأیت اباہا, مفعول کیا بن. آپ نے میرے والد کو دیکھا, میرا نہیں, اباہا, والد کو دیکھا, کس کے, اباہا اس عورت, اس, ہاں لڑکی کے والد کو دیکھا, عورت کے. ہاں جواب. رأیت, تو پہلے تو آپ نام یا لا میں جواب دیں گے نا, کیا تم نے دیکھا ہے کہ نہیں, یس یا نو. نام رأیت, میں رأیتها فی الصوت, رأیت ہا نہیں ہے. نام رأیت فی الصوت. دیکھیں سوال سمجھیں, کیا آپ نے اس کے ابا کو دیکھا ہے, ہاں, تو اب آپ جواب دیں نام رأیت کے بعد. ہاں میں نے دیکھا ہے. ہاں, کس کو دیکھا ہے, اس کا تو بتائیں. نام رأیت اباہا, ابا, ہاں یہ جواب آئے گا پورا. اگر آپ نے رأیت ہا بول دیا تو پھر ابا کو نہیں, اس عورت کو دیکھا, یہ ترجمہ مل جائے گا آپ سے, ہے نا. نام رأیت اباہا, جی ہاں میں نے اس کے والد کو دیکھا ہے. اور اگر نہیں دیکھا تو کیسے بولیں گے, لا, لا بولنے کے بعد کوما, پھر آئے گا ما رأیت اباہا, کیونکہ اکثر ماضی کے پہلے جب نفی کرنی ہو تو ماں آتا ہے نارملی. ما رأیت اباہا, میں نے نہیں دیکھا اس کے والد کو. اب اس کے بعد اگلے سوال پر آتے ہیں ہم. چلیں آپ بتائیے, ارأیت بیت ابیہا, ارأیت بیت ابیہا, اس کا ترجمہ بتائیے آپ. کیا تم نے گھر سے دیکھا ہے؟ کیا تم نے, کیا تم نے اس کا گھر دیکھا ہے؟ کس کا گھر, اپنے والد کو, نہیں اس کے والد کو, ہاں اس کے ابو کا گھر دیکھا. آپ جواب دیں. ارأیت بیت ابیہا, جواب دیجیے. بیتو کو کہہ رہی ہیں اب آپ. ہاں مفعول ہے یہ, اس کو کبھی بھی پیش نہیں آنی چاہیے. نام رأیت بیت ابیہا, ہاں میں نے اس کے ابا کے گھر کو دیکھا. صرف نام تو لگایا ہم اور رأیت کو چینج کر دیا. اگلا سوال,
ایت النساء جالست عند امی کا دیکھیں ایتو بھی آ گیا مؤنث کے لیے اور النسائی الف لام آ رہا ہے تو جمع میں آ رہا ہے مضاف الیہ. کون سی؟ ایت النساء یہ مبتدا بن جائے گا. کون سی عورت بیٹھی ہے خبر ہے عند امی کا تمہاری والدہ کے پاس. جواب دیں ایت النساء جالست عند امی کا. جی کون سے ٹھیک ہے اختی جالست عند امی. صحیح ہے یہ بھی جواب. ورنہ آپ جو بھی کہہ سکتے ہیں ہی اختی کیا ہی اختی وہ میری بہن ہے یا تل کا اختی وہ میری بہن ہے. اگر آپ کو اشارہ کر کے کہنا مقصود ہے تو تل کا لگاؤ اور نارمل آپ ایک تھرڈ پرسن کی مطلب وہ ضمیر یوز کرنا چاہ رہے ہیں تو پھر آپ بولیں ہی اختی وہ میری بہن. اچھا بتاؤ جی آگے کیف ھذا الکتاب سهل ام صعب یا شیخ علاء الدین. یہ کتاب کیسی ہے مشکل ہے آسان. جواب دیتے ہیں اب آپ. هذا الكتاب السهل سهل لمن یجتہد کیا بولیں گے ہم اس کے لیے جو محنت کرے. میں نے کیا بولا تو ہر کتاب بھی آسان ہے بھائی محنت کرنے والی. میں بھی یہ کہنے والا تھا حضرت کتاب صعب جدا. اچھا آپ کا یہ جواب ہے. چلے بھائی آپ بتائیے آپ کا کیا جواب ہے اس سوال کے اندر. حل کیف ھذا الکتاب سهل ام صعب. سهل. چلے بھائی دو سال والے ہوئے تو میں نے کیا جملہ ایڈ کیا ہے ھذا الکتاب سهل لمن یجتہد اس کے لیے جو محنت کرے. تو لمن کا معنی اس کے لیے جو بھی ہوتا ہے اور کس کے لیے بھی ہوتا ہے یہ دونوں کے معنوں میں آتا ہے. لمن یجتہد یا للمجتہدی محنتی کے لیے محنت کرنے والے کے لیے. ایک جواب ہو سکتا ہے ہاں هذا الكتاب السهل ولكن صعب کبھی کیا کہتے ہیں احیانا. صعب احیانا. اچھا کبھی یعنی کہیں کہیں مشکل لگتی ہے وہ یہ کہنا چاہتے ہیں. صحیح. اب آگے آ جائیں متا. اب یہ کس کی باری ہے اگلے سوال کی آپ کی. ہاں چلے بھائی متا ذهب ابو کا الی بمبئی لکھا ہوا ہے. آج کل تو ممبئی ہو گیا یہ تو آج اگر آج بولیں گے تو ممبئی کہتے ہیں لوگ. چلے متا ذهب ابو کا الی بمبئی بتائیے. کب گئے آپ کے ابو بمبئی کی طرف؟ ہاں صحیح ہے جواب دے دیں. ہوا ذهبا قبل ساعتين. ہاں قبل نہیں آئے گا قبل آئے گا. پہلے بعد میں یہ جب بھی آتے ہیں نا یہ ظرف کہلاتے ہیں ان کو زبر دیا کریں. قبل بعد تو قبل ساعتین 2 گھنٹے پہلے گئے اور ہوا ذهب کی جگہ پھر ذهب بھی ہو سکتا ہے. صحیح جواب دیا. اب آ جائیں ذرا اب یہ ہے اصل عربی میں ترجمہ کرو. یہ آج یہیں روک دیں آج کافی ہے اتنا ہے میرا خیال ہے. کیا ٹائم کیا ہوا ہے؟ ٹائم تو ویسے ہوتا ہے 12 تو بج گئے 2 منٹ تو ہیں. آج اس پر پھر یہ ہے تفصیل والا اور میں یہ نہیں چاہتا ہوں اس میں جلد بازی ہو. سر پھر یہ گھر کر کے لے کر آئیں. دوبارہ سوچے ہی نہیں کرا ہوا ہے پہلے نہیں کرا ہوا ہے. ہر ایک کوشش کر کے محنت کر کے اچھی طرح پڑھ گئے ہیں. کل ہم اس کو کرتے ہیں مزید آگے. تو دیکھیں صرف یہ گرامر میں اتنا ٹائم نکل گیا اور جو چیزیں میں نے پوچھی وہ آپ کے سامنے. کیا ضرورت ہے